باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ ہم ایک چارٹ مکمل کر رہے تھے مزید فی ابواب سے، جس کے پہلے کالم میں ابواب کے نام لکھے ہوئے تھے، اگلے دو کالمز میں ایکٹیو وائس ماضی مضارع لکھے ہوئے تھے، اس اگلے دو کالمز میں پیسو وائس ماضی مضارع جو ہم نے بنائے تھے، اور اس کے بعد اگلے دو کالمز میں فعل امر اور فعل نہی وہ بھی ہم نے بنا لیے تھے۔ اس چارٹ کے آخری جو دو کالمز ہیں ان کی ہیڈنگز کچھ یوں ہیں، ایک ہے اسم الفاعل اور ایک ہے اسم المفعول۔ اسم الفاعل اور اسم المفعول کہتے کسے ہیں پہلے ہم یہ سمجھیں گے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ تعالی مزید فی ابواب سے انہیں بنانے کی کوشش کریں گے۔ آپ نے ایک لفظ سنا ہوا ہوگا فاعل، اور اسی طرح دوسرا لفظ سنا ہوا ہے آپ نے مفعول۔ تو آپ نے فاعل اور مفعول تو سنا ہوا ہے، لیکن یہ جو دو لفظ ہیں ان کے ساتھ اسم کا لفظ بھی لگا ہوا ہے، گویا یہ اسم الفاعل اور اسم المفعول ہے۔ تو پہلی بات تو نوٹ کریں کہ فاعل اور مفعول الگ چیز ہے، اسم الفاعل اور اسم المفعول الگ چیز ہے۔ اوکے جی۔ فاعل کسے کہتے ہیں؟ فاعل کہتے ہیں کسی کام کو کرنے والے کو۔ مثلا آپ نے جملہ فعلیہ پڑھا، اس میں فاعل ذکر ہوا، ذہب ہم نے پہلا جملہ فعلیہ پڑھا، اس کا فاعل ہم نے کہا جی زید، ذہب زید، تو زید فاعل تھا۔ مفعول کہتے ہیں جس پہ فعل واقع ہوا ہو، بس ہم نے نصرہ فعل پڑھا، ہم نے کہا جی نصرہ زیدن، اس نے زید کی مدد کی، تو ہمیں پتہ چلا کہ زید جو ہے یہاں پر مفعول کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ تو فاعل اور مفعول یہ آپ کو صرف جملہ فعلیہ میں ملیں گے۔ فاعل اور مفعول کہاں ملیں گے؟ صرف جملہ فعلیہ میں۔ جبکہ یہ جو اسم الفاعل اور اسم المفعول ہے نا، یہ آپ کو جملہ فعلیہ میں بھی مل سکتے ہیں، یہ آپ کو جملہ اسمیہ میں بھی مل سکتے ہیں، کہیں بھی مل سکتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ دوسرا فرق ان دو کے درمیان میں یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، فاعل منصوب ہو سکتا ہے، فاعل منصوب ہوتا ہے، فاعل مجرور ہوتا ہے، مفعول ہمیشہ منصوب ہوتا ہے، مفعول مرفوع ہو سکتا ہے، مفعول مجرور ہو سکتا ہے، نہیں نا؟ لیکن یہ جو اسم الفاعل اور اسم المفعول ہے نا، یہ مرفوع بھی ہو سکتے ہیں، منصوب بھی ہو سکتے ہیں، مجرور بھی ہو سکتے ہیں۔ تو یہ چند فرق تھے فاعل اور اسم الفاعل، مفعول اور اسم المفعول کے درمیان۔ اب میں اسم الفاعل کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اسم الفاعل کو ڈیفائن ہم کیسے کر سکتے ہیں۔ اسم الفاعل ایک ایسا اسم ہوتا ہے جو فعل سے بنتا ہے۔ اسم الفاعل ایک ایسا اسم ہوتا ہے جو فعل سے بنتا ہے۔ دیکھیں زید کو ہم نے فاعل بنایا تھا جملے میں، تو زید کوئی فعل سے بنا تھا؟ کسی فعل سے تو نہ زید بنا نا، لیکن اسم الفاعل جو ہے نا کسی نہ کسی فعل سے بنا ہوا ہوگا۔ اوکے، پہلی بات یہ۔ اسم الفاعل کسی فعل سے بنتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہ بھی مفہوم کام کرنے والے کا ہی دیتا ہے۔ اسے مفہوم میں کیا ملتا ہے؟ کام کرنے والا۔ لیکن یہ کسی کا نام نہیں ہوتا۔ اسم الفاعل پہلا پوائنٹ کیا؟ فعل سے بنتا ہے۔ نمبر دو، یہ کام کرنے والے کا مفہوم دیتا ہے۔ نمبر تین، لیکن کسی کا نام نہیں ہوتا۔ زید تو نام ہے نا۔ اب دونوں میں فرق دیکھیں، زید اور اسم الفاعل، ابھی ہم نے کوئی اسم الفاعل بنایا نہیں، لیکن زید اور اسم الفاعل میں فرق ہم کر رہے ہیں۔ زید ان کو ایز اے فاعل یوز کرتے ہوئے جملے میں، زید ویسے تو مفعول بھی بن سکتا ہے، لیکن ہم زید کو ایز اے فاعل یوز کرتے ہوئے دونوں کا فرق معلوم کرنے کی کوشش کریں۔ زید کسی فعل سے نہیں بنا،
لیکن اسم الفاعل جو بھی ہوگا نا وہ کسی فعل سے بنا ہوگا. نمبر 2، زید کام کرنے والے کا مفہوم دے رہا ہوگا اگر فاعل آ رہا ہوگا تو اسم الفاعل بھی کام کرنے والے کا مفہوم دیتا ہے. ٹھیک، یہ ایک کامن ہے اس میں. لیکن زید کسی شخص کا نام ہے، اسم الفاعل جو ہے کسی کا نام نہیں ہوگا. اب میں زیادہ آپ کو تجسس میں نہیں رکھنا چاہتا، میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اسم الفاعل بنتا کیسے ہے. جب بن جائے گا تو ساری باتیں آپ کو سمجھ آ جائیں گی، آپ کہیں گے تو مسئلہ ہی کوئی نہیں تھا. سب سے پہلے ہم اسم الفاعل اور اسم المفعول جو ہے نا یہ ثلاثی مجرد ابواب سے بنانے کا طریقہ سیکھتے ہیں. ثلاثی مجرد ابواب سے، کیونکہ اس سے بھی بنتے ہیں. ہر چیز ثلاثی مجرد ابواب سے بنی ہے تو یہ بھی ثلاثی مجرد ابواب سے بنیں گے. پھر مزید فی کی طرف آئیں گے. سمیہ یہ باپ کا بھی نام تھا اور اس سے کام کا بھی پتہ چلتا ہے. سمیہ کا مطلب ہے اس نے سنا. اچھا، سننا کام کا نام ہے نا. سمیہ سے میں کہتا ہوں سننے والا. سننے والا وہ عربی میں ہوگا سامع، جسے آپ سامعون کہہ سکتے. تو سامع کس سے بنا؟ سمیہ سے. پہلی بات کنفرم ہوگی کہ اسم الفاعل ہے، یہ فعل سے بنا ہے. ایک بات. دوسری بات، یہ مرفوع بھی ہو سکتا ہے، منصوب بھی ہو سکتا ہے، مجرور بھی ہو سکتا ہے. سامعون کو منصوب کریں سامعن، مجرور کریں سامعین. اسم الفاعل کا مثنیٰ بھی بنا سکتے ہیں آپ، سامعانی سامعینی، دونوں حالتیں ہیں اس کی. سامعون سامعین. بات سمجھ میں آ گئی نا؟ کام کرنے والے کا ہی مفہوم دے رہا ہے یہ بھی، سننے والا. سننے والا. اوکے جی، کلیئر ہوگی بات؟ تو سمیہ سے کیا بنا؟ سامعن، سامع بن گیا. دوسرا باب حسن کون سا تھا ثلاثی مجرد میں؟ ایک تو کروں سائڈ پہ کر دینا، وہ ہم نے کر دیا. دوسرا فاروق نے بتایا سمیہ. حسبہ. اگلا جو اوکے باب ہے نا وہ آپ کو یاد ہے سارے. کروں جو نہ استعمال ہونے کے برابر ہے وہ یاد ہے. حسبہ جو 10 دفعہ بھی قرآن میں نہیں آیا وہ یاد ہے. باقی جو اتنے استعمال ہوئے وہ یاد ہی نہیں. فتح. فتح کیا معنی ہے؟ اس نے کھولا، یعنی کھولنا. اس سے کھولنے والا. فاتحن. فاتح بنے گا جسے ہم مرفوع رکھیں گے فاتحن. منصوب کیا ہو جائے گا؟ فاتحن. مجرور کیا ہوگا؟ فاتحن. کلیئر ہو گیا؟ اگلا باب ضربہ. ضربہ مارنا کے لیے استعمال ہوتا ہے. ضربہ کے معنی ہے اس نے مارا. جو مارنے والا ہوگا نا اسے کہیں گے ضاربن. ضارب کسے کہہ دیں گے؟ مارنے والے کو. اگلا باب طلحہ نصر. مدد کرنا اس کے معنی ہوتے ہیں. مدد کرنے والے کی عربی کیا ہوگی؟ ناصرن. ناصرن. ناصر مدد کرنے والا. تو یہ جو سامع، فاتح، ضارب، ناصر ہے نا یہ اسم الفاعل ہیں. اب مجھے بتائیے سامع جملہ فعلیہ میں بھی استعمال ہو سکتا ہے، جملہ اسمیہ میں بھی استعمال ہو سکتا ہے نا. بس میں کہتا ہوں کہ انت سامعن، آپ سامع ہو، آپ سننے والے ہو. ٹھیک ہے نا؟ تو جملہ اسمیہ میں خبر کے طور پہ استعمال ہو گیا. فاعل صرف جملہ فعلیہ میں استعمال ہوگا. فاعل صرف جملہ فعلیہ میں استعمال ہوگا. اور مجھے بتائیں سامع کسی کا نام ہوتا ہے؟ سامع کسی کا نام تو نہیں ہے نا. کوئی رکھ لے تو الگ بات ہے، ہم تو رکھ لیں گے. یہ ایکچولی صفات ہوتی ہیں، ہم اپنے نام جو ہے نا صفاتی رکھ لیتے ہیں. بات سمجھ میں آ گئی نا؟ یہ وہی چیزیں ہیں. تو اسم الفاعل فعل سے بنے گا، کام کرنے والے کا مفہوم دے گا. مرفوع، منصوب، مجرور کسی طرح بھی استعمال ہو سکے گا. ٹھیک ہے؟ اور جملہ فعلیہ، جملہ اسمیہ دونوں جملوں میں استعمال ہو سکے گا. بس اگر اتنا ہی یاد رہ جائے تو کافی ہے. اب ہم ایک فارمولہ نکالتے ہیں کہ ثلاثی مجرد ابواب ہیں نا یہ چار جو میں نے آپ کے سامنے لکھے ہیں، ان سے اسم الفاعل کا پیٹرن کیا ہے. تھوڑا سا ذرا غور کریں. یہ روٹ لیٹرز کیا ہیں اس کے نصرہ کے؟ نون سواد رہا ہے نا.
روٹ لیٹرز کی جگہ ناصر میں فا این لام ڈالوں تو کیا بنے گا؟ یہ بن گیا نا. تو رزلٹ نکلا کہ ثلاثی مجرد ابواب سے اگر آپ اسم الفاعل بنانا چاہتے ہیں نا تو اسے فاعلن کے وزن پہ لے آئے، اسے فاعلن کے وزن پر لے آئے. نصرہ سے ناصرن، فتح سے فاتحن، ضربہ سے ضاربن، جی زہیب شاہدہ سے شاہدن. شاہدہ کے کیا معنی ہے؟ گواہی دینا. تو شاہد کے معنی کیا ہوں گے؟ گواہی دینے والا. سورہ یوسف میں الفاظ ہیں وَشَاهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، شاہدہ شاہدن من اہلہا، ایک گواہی دینے والے نے اس عورت کے گھر والوں میں سے گواہی دی. اس کا نام نہیں ذکر کیا نا. اگر ہوتا زید نے گواہی دی تو آپ کہتے ہیں شاہدہ زیدن. فالو کر رہے ہیں نا؟ تو بس یہ بات کیا گواہی دینے والا. فالو کر رہے ہیں؟ اس کو اور آسان انداز سے سمجھ لیں. آپ نے دیکھا کہ ایک شخص ہے وہ سجدہ کر رہا ہے، آپ نے دور سے دیکھا اور اپنے دوست کو بتایا ہوا ساجدن، ہوا ساجدن. ٹھیک ہے، آپ نے اس کے فعل سے اسے ساجد کہا. جب قریب جا کے دیکھا تو زید تھا تو آپ نے کہا زیدن ساجدن. فالو کریں نا کہ زید سجدہ کر رہا ہے. فرق سمجھ آ گیا اسم الفاعل اور فاعل کا؟ امید ہے بس اتنا ہی کافی ہے، ورنہ زیادہ پیچیدگیوں میں جائیں گے تو کلیئر نہیں ہوگا. تو دو چار بنا لیتے ہیں، بہت سارے قرآن مجید میں استعمال ہوئے ہیں. جی آصف، کتبہ کاتبن، کتبہ کے معنی لکھنا، اس سے کاتبن لکھنے والا. قتلہ قاتلن، قتلہ قتل کرنا، اس سے قاتلن قتل کرنے والا. ٹھیک ہے. حمدہ حامدن، حمدہ حمد کرنا، اس سے حامدن حمد کرنے والا. عبدہ عابدن، عبدہ عبادت کرنا، اس سے عابدن عبادت کرنے والا. تو بے شمار آپ کو اسم الفاعل بنانے آ جائیں گے. معاویہ فعلہ فاعل، فعلہ کرنا تو کرنے والا فاعل. ٹھیک ہے، یعنی ایک ڈائی بھی بن گئی اور ایک میننگ کے طور پہ بھی آ گیا. بالکل ظاہر بات ہے. اس کی وہ جو ہم نے گردانے نہیں کی تھی شروع میں اعراب کی، ہم نے کہا تھا ساجد لفظ دیتا ہوں اس سے بنائے سارے. آپ نے کہا جی ساجدن ساجدن ساجدن، ساجدانی ساجدینی ساجدینی، ساجدون ساجدینا ساجدینا، ساجدتن ساجدتن ساجدتن، ساجدتانی ساجدتینی ساجدتینی، ساجداتن ساجداتن ساجداتن. یہ جو ہم نے کیا تھا نا کام، وہ سارا یہی تھا. اوکے کلیئر؟ اسماعیل سمجھ میں آ رہے؟ اب مجھے بتاؤ اسماعیل، میں ایک جملہ آپ کے سامنے لکھ رہا ہوں. کتب اسماعیل، کتب اسماعیل، اسماعیل نے لکھا. اب میں کہتا ہوں کتب کاتبن، کیا ترجمہ ہوگا؟ ایک لکھنے والے نے لکھا. ٹھیک ہے، ہم اکثر کہتے ہیں تمہیں کہنے والے نے کیا کہا، کیا خوب کہا، لکھنے والے نے کیا خوب لکھا، ایسے ہم کہتے ہیں نا. تو یہ وہ چیز ہے. اچھا لازمی نہیں ہے کہ کتبہ سے ہی کاتبن آئے گا، ہو سکتا ہے لکھا ہو کتبہ ساجدن، تو ایک سجدہ کرنے والے نے لکھا. سمجھ آ گئی نا؟ یعنی آپ کو بس فرق پتہ ہونا چاہیے اسم الفاعل کیا ہوتا ہے، اسم المفعول کیا ہوتا ہے. اس لیے میں نے آپ کو آسان سی ڈیفینیشن بتائی ہے کہ اسم الفاعل وہ اسم ہوتا ہے، وہ اسم ہوتا ہے جو فعل کے کرنے کا مفہوم دیتا ہے. ٹھیک ہے، اور کسی کا نام نہیں ہوتا. معرفہ بھی کیا جاتا ہے، ال بھی لگا سکتے ہیں. الساجدون کوئی خاص سجدہ کرنے والا ہے. ٹھیک ہے، الساجد، باقی ان کے اسم ہے نا تو اس میں سب وہ باتیں آپ اپلائی کر سکتے ہیں. تو ثلاثی مجرد ابواب سے اسم الفاعل بنانے کا فارمولا کیا ہے؟ فاعل ان کے پیٹرن پہ آ گیا. اسم المفعول بنانے کا فارمولا،
اب میں مفعول اور اسم مفعول کا فرق نہیں بتا رہا آپ کو، وہی فرق ہے جو فاعل اور اسم الفاعل کا فرق تھا نا، وہی مفعول اور اسم مفعول کا فرق ہوگا. ٹھیک ہے، اسم مفعول بھی فعل سے بنے گا، ایک ایسا اسم ہوگا جس پر کام کیا گیا ہوگا اس کا مفہوم دے گا، اور مرفوع منصوب مجرور تینوں طرح سے استعمال ہو سکے گا. ٹھیک ہے نا، نام نہیں ہوگا. اوکے جی، اس کا آسان فارمولا ڈائی آپ کو دے دیتا ہوں. اسم المفعول کی ڈائی ثلاثی مجرد ابواب سے ہے مفعول. مفعول کے وزن پہ اسم المفعول آتا ہے. ثلاثی مجرد سے فاعل کے وزن پہ اسم الفاعل بنتا ہے، مفعول کے وزن پہ اسم المفعول بنتا ہے. اچھا، فتح سے فاتح اسم الفاعل، اسم المفعول کیا بنے گا؟ مفتوح. فاتح ہم نے کہا تھا کھولنے والا، مفتوح کھلا ہوا، جسے کھولا گیا ہو، جسے کھولا گیا ہو وہ کھلا ہی ہوگا نا. تو آپ نے کہا تھا الباب مفتوح، دروازہ کھلا ہوا ہے. اوکے، تو فاتح مفتوح. اب بتائیں مفتوح کسی کا نام ہے؟ ہاں جی. نصرہ سے ناصر اسم الفاعل، اسم المفعول منصور. ہمارے پرابلم ہے ہمارے یہ نام ہے. ٹھیک ہے نا، ہمارے ناصر بھی نام ہے، منصور بھی نام ہے، اس لیے ہمیں یہ چیزیں سمجھ نہیں آتی. ناصر کے معنی کیا ہوں گے؟ مدد کرنے والا، اور منصور جس کی مدد کی جائے. ٹھیک ہے، جس کی مدد کی جائے. جی زہیب کیا بولا تھا آپ نے؟ شاہد اسم الفاعل. اسم المفعول کیا بنے گا شاہدہ سے؟ مشہود. شاہد گواہی دینے والا، اور مشہود جس کی گواہی دی جائے. آپ نے کیا بولا تھا؟ حامد حمد کرنے والا. اسم المفعول کیا بنے گا؟ محمود. محمود جس کی حمد کی جائے. آپ نے کیا بولا تھا؟ عابد. انہوں نے بولا تھا عابد عبادت کرنے والا. اسم المفعول معبود جس کی عبادت کی جائے. ٹھیک ہے. انہوں نے بولا تھا قاتل اسم الفاعل. اسم المفعول کیا بنے گا؟ مقتول. مقتول کون ہوتا ہے؟ جو قتل ہوا ہوتا ہے بیچارہ. اب مقتول کسی کا نام ہوتا ہے؟ نہیں نا. آپ نے کیا بولا تھا؟ فاتح اس سے مفتوح بن گیا. آپ نے ضارب. اسم المفعول کیا بنے گا؟ مضروب. ضارب مارنے والا، مضروب جس کی پٹائی ہوئی ہوگی وہ مضروب ہوگا. اوکے. آپ نے کیا بولا تھا؟ ناصر منصور ہو گیا اس سے. آپ نے سامع. سامع سننے والا، جس کو سنا جائے وہ کیا بنے گا؟ مسموع. ہمارے یہاں استعمال نہیں ہوتا لیکن بنے گا اسم مفعول، مفعول کے ہی پیٹرن پہ. اوکے. سامع ہوتا ہے سننے والا، اور مسموع جس کو سنا جا رہا ہوگا. سنایا نہیں جانا. ایک ہوتا ہے سننا، ایک ہوتا ہے سنانا. سنانے والا اس سے دوسرا بنے گا، یہ ہے سننے والا، اور جس چیز کو وہ سن رہا ہوگا اس کو کہیں گے مسموع. کلیئر ہو گیا نا؟ تو یہ بڑے مفہوم کلیئر کرنے میں آپ کو انشاءاللہ تعالی اس سے مدد ملے گی. اچھا جی، یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا ثلاثی مجرد سے اسم الفاعل اور اسم المفعول بنانے کا طریقہ. اب ہمارے پاس جو کالمز ہیں نا دو، وہ ہیں ثلاثی مزید فی ابواب سے اسم الفاعل اور اسم المفعول بنانے. سب سے پہلے ثلاثی مزید فی ابواب سے اسم الفاعل بنانے کا فارمولا لکھ لیں. سب بابوں میں ایک ہی فارمولا اپلائی ہوگا. مزید فی ابواب میں سب بابوں میں ایک ہی فارمولا اپلائی ہوگا. سٹیپ نمبر 1، اسم الفاعل جو ہے یہ مضارع معروف کے پہلے صیغے سے بنے گا. مضارع کے، بلکہ مضارع معروف کے یعنی ایکٹیو وائس مضارع کے پہلے صیغے سے بنے گا. میں ساتھ ساتھ اپلائی بھی کرواتا ہوں. افعال حسن، نون زال اور را. نون زال اور را باب افعال میں ڈالو، ماضی مضارع بناؤ. انذرا
युनज़िरु, अंजरा से बनेगा कि युनज़िरु से? युनज़िरु से, ठीक है ना। अब मैं एक एक स्टेप बता रहा हूं, एक एक अप्लाई कर रहा हूं। युनज़िरु इससे बनेगा। स्टेप नंबर 1, अलामत मुजारे हटाकर पेश वाली मीम लगा दी जाएगी। अलामत मुजारे हटाकर पेश वाली मीम लगा दी जाएगी। ये देखें मैंने लगा दी, अलामत मुजारे हटा दी और पेश वाली मीम लगा दी, ठीक। स्टेप नंबर 2, आइन कलिमा को जेर दिया जाएगा। आइन कलिमा को जेर दी जाएगी, पहले ही जेर है, आप मिटाएं फिर दें। आप देखें कलर आपको बता रहा है कि ये जेर दी गई है, अपनी नहीं है इसकी, ठीक। स्टेप नंबर 3, लाम कलिमा पर हरकत डबल कर दे। डबल कर दिया तो क्या बन गया? मुनज़िरुन, मुनज़िरुन। अनज़रा युनज़िरु, उससे इस्मुल फाइल क्या बना? मुनज़िरुन। अच्छा, अनज़रा के माना क्या थे? उसने खबरदार किया, युनज़िरु वो खबरदार करता है, तो मुनज़िरुन के क्या माना होंगे? खबरदार करने वाला, खबरदार करने वाला। सूरह काफ में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि बल अजीबु अन जाअहुम मुनज़िरुन मिनहुम, बल्कि इन्होंने ताज्जुब किया कि उन्हीं में से एक खबरदार करने वाला उनके पास आ गया। तो मुनज़िरुन खबरदार करने वाला। ओके जी, स्टेप्स फिर नोट कर लें। मुजारे मारूफ के पहले सीगे से आपने इस्मुल फाइल बनाना है, मुजारे मारूफ के पहले सीगे से। स्टेप नंबर 1, अलामत मुजारे हटाकर पेश वाली मीम लगा देनी है। स्टेप नंबर 2, ऐन कलिमा को जेर कर देना है। स्टेप नंबर 3, लाम कलिमा को डबल हरकत दे देनी है, ठीक। अब ये मुनज़िरुन बन गया, अब आप इससे पूरी गर्दान करें। मुनज़िरुन, मुनज़िरन, मुनज़िरिन, मुनज़िरानी, मुनज़िरैनी, मुनज़िरैनी, मुनज़िरूना, मुनज़िरीना, मुनज़िरीना, मुनज़िरतुन, मुनज़िरतन, मुनज़िरतिन, मुनज़िरतानी, मुनज़िरतैनी, मुनज़िरतैनी, मुनज़िरातुन, मुनज़िरातिन, मुनज़िरातिन। जब ये मैं सारे करवा लूंगा ना, फिर मैं आपके सामने इस्मुल फाइल और इस्मुल मफ़ूल लिखूंगा कुरान से, और आपने मुझे पहचान करके बताना है कि ये सुलासी मुजर्रद का इस्मुल फाइल है या मफ़ूल, या मजीद फी का इस्मुल फाइल है या इस्मुल मफ़ूल। अगर मजीद फी बाब का इस्मुल फाइल या इस्मुल मफ़ूल है तो किस बाब का इस्मुल फाइल या इस्मुल मफ़ूल है, और आप ये पहचानेंगे जो इससे पहले आप नहीं पहचान सकते थे। दूसरा बाब है हमारा तफील, ठीक है। तफील में साकिब आइन लाम मीम रूट लेटर्स रखकर माजी मुजारे बोलें। अल्लमा युअल्लिमु, अल्लमा युअल्लिमु इसके माना होते हैं सिखाना, ठीक। तो हमने बनाना है इस्मुल फाइल, माजी से बनेगा मुजारे से, मुजारे से। तो मैं मुजारे लिख रहा हूं यहां पर, क्या है? युअल्लिमु, यही है ना, युअल्लिमु। अब मैंने एक जगह पे वो सारे स्टेप्स लागू कर दिए, अब मैं हर जगह नहीं मेहनत करूंगा, ये मैं यही चेंजेस करके वो बना दूंगा, ठीक है। स्टेप नंबर 1 साकिब क्या करना है? अलामत मुजारे हटाकर पेश वाला मीम लगा दिया, ये लें जी। ऐन कलिमा पे जेर कर दूं, ऐन कलिमा तो ये है। अच्छा, मादे का ऐन कलिमा, मादे का ऐन कलिमा जो उसे जेर करना है, कहीं आप ऐन को जेर कर दें, समझ आ गई ना, उसको जेर कर दें, क्या बन गया? मुअल्लिमुन, मुअल्लिम सिखाने वाला, समझ आ गई? मुअल्लिमुन, मुअल्लिमन, मुअल्लिमिन। गर्दान भी साथ करें जरा पूरी, मुअल्लिम की गर्दान। मुअल्लिमुन, मुअल्लिमन, मुअल्लिमिन, मुअल्लिमानी, मुअल्लिमैनी, मुअल्लिमैनी, मुअल्लिमूना, मुअल्लिमीना, मुअल्लिमीना, मुअल्लिमतुन, मुअल्लिमतन, मुअल्लिमतिन, मुअल्लिमतानी, मुअल्लिमतैनी, मुअल्लिमतैनी, मुअल्लिमातुन, मुअल्लिमातिन, मुअल्लिमातिन। माशाअल्लाह, क्लियर हो गया। तीसरा बाब तलहा है मुफाअला। आपने ऐसा करना है, जीम हा दाल रूट लेटर्स रखने, बाब मुफाला में माजी मुजारे बनाना है।
جاہدہ یجاہدو، جاہدہ یجاہدو. ہم نے اسم الفاعل بنانا ہے، کس سے بنائیں گے؟ مضارع سے. تو مضارع کا صیغہ ہے یجاہدو. اسٹیپ نمبر 1، علامت مضارع ہٹا کر پیش والا میم لگا دیا. جی، عین کلمہ کو زیر کیا، لفظ بن گیا مجاہدن. مجاہد کی پوری گردان کرے ذرا. دونا مجاہدتن، مجاہدتن، مجاہدتن. تانی تینی تینی، مجاہداتن، مجاہداتن، مجاہداتن. اگلا باب ہے باب تفاعل. ٹھیک ہے، باب تفاعل میں آپ روٹ لیٹرز لیں، واو کاف لام کو ڈالیں. توکلا یتوکلو، اس کے معنی ہے توکل کرنا، بھروسہ کرنا. ٹھیک ہے، اب ہم اسم الفاعل بنانا چاہ رہے ہیں، یعنی بھروسہ کرنے والا. اس کے لیے عربی میں کیا لفظ بنے گا؟ تو لفظ ہے یتوکلو، بنوائیں. ہٹا دی، پیش والی میم لگا دی، عین کلمہ زیر کر دیا. جی. متوکلن، متوکلن، متوکل کسے کہیں گے؟ بھروسہ کرنے والا. متوکل بھروسہ کرنے والا. لازمی نہیں ہے سارے لفظ ہمارے اردو میں استعمال ہوتے ہوں، لیکن اکثر استعمال ہوں گے، یہ ذہن میں رکھیں. تو متوکل سے گردان پوری کر لیں گے نا آپ انشاءاللہ تعالیٰ، کوئی ایشو نہیں ہے، امید ہے. اگلا باب ہے تفاعل. عین، را اور فا. عین، را اور فا. تفاعل. تعارف یتعارفو، تو کس سے بنانا ہے؟ یتعارفو سے. بنوائیں. علامت مضارع ہٹا کے میم والی پیش، عین کلمہ کو زیر، متعارفن. تعارف یتعارفو، تعارف کرنا. تو تعارف کرنے والا کون ہوگا؟ متعارف. متعارف. صحیح ہے جی. اسماعیل، باب افتعال. نون، زا اور را. نون، زا، زا اور را. تسلی سے، تسلی سے. سب ٹائز آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہیں. نون، زا اور را. ان باب افتعال. باب افتعال کا ماضی مضارع کیا ہے؟ باب افتعال کا کیا ہے؟ افتعل یفتعل. اب ڈالو اس میں فاعل نام کی جگہ نون، نظر سے، نظر. شاباش، اتنی سی بات. انتظر ینتظر، انتظر ینتظر. جی، اسم الفاعل بنانا ہے. علامت مضارع کی جگہ پیش والی میم لگا دی. عین کلمہ ہے نہیں. اچھا، اسے کیا کرنا ہے؟ زیر دینی ہے. یہ لے، پھر اسے ڈبل کر دیں. اچھا، صاف بتایا کرو نا ذرا. کیا بن گیا؟ منتظر. منتظر کیا ہوتا ہے؟ انتظار. انتظار کرنے والا منتظر. کہتے نہیں یار میں آپ کا منتظر ہوں، میں آپ کا انتظار کر رہا ہوں. شہباز صاحب، باب انفعال. فاطرہ، فاطرہ. انفطرہ، انفطرہ ینفطر، انفطر ینفطر، انفطر ینفطر. جی،
علامت مضارع کی جگہ پر پیش والی میم جی زیر ہے، ہٹا کے زیر لگا دی، ڈبل حرکت کر دی، منفطرن. انفطرا ینفطرو کے معنی تھے پھٹ جانا، تو منفطرن کے کیا معنی ہوں گے؟ کیوں؟ پھٹنے والا. وہی مفہوم ہوگا نا، جو فعل کے معنی ہے وہی کام اسم الفاعل لے رہا ہوگا. پھٹنے والا قرآن میں کہاں ہے؟ السماء منفطر بہ، ٹھیک ہے نا. تو منفطر آ گیا نا، ماشاءاللہ، ایکسیلنٹ. یہ ہوتا ہے کہ قرآن یاد ہو تو آپ اسے پکڑیں فوراً لفظ کو، اور یہ انڈرسٹینڈنگ پھر سونے پہ سہاگا ہوتی ہے، میں کہتا ہوں. ٹھیک ہے نا، یہ واقعی سونے پہ سہاگا ہے.